الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. دینی بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے حمد و شکر اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا، ہمارا خالق اور مالک ہے، جس نے انگنت و بے شمار نعمتوں سے نوازا، ہم تمام کی رشد و ہدایت کے لیے، سیدھی راہ دکھلانے کے لیے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، آپ کو بھیجا، جنہوں نے ہم تمام کو سیدھی راہ دکھلائی، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی، اپنی امت کے سامنے مکمل دین اسلام کو پیش کر دیا۔ ہم تمام کی طرف سے انگنت و بے شمار درود و سلام ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برگزیدہ چنے ہوئے انبیاء اور رسول پر، اور بے انتہا درود و سلام ہوں نبی مکرم، رسول محتشم، پیغمبر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل وسلم وبارک علیہ۔ میرے دینی بھائیوں، آج کی اس مبارک محفل میں جس موضوع کے تحت کچھ کہنے کا شرف حاصل ہوا ہے، شاید ساتھیوں کو خبر ہو، وہ اس عظیم ہستی سے محبت اور الفت کے تقاضے کے تعلق سے، جس کی محبت اور جس سے الفت فرض اور واجب قرار دیا گیا، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام الانبیاء، سید المرسلین، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، اس نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ میرے دینی بھائیوں، کیوں نہ ہم محبت کریں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیر اور شر کی تمیز کر کے ہم تمام کو سیدھی راہ دکھلائی۔ کیوں نہ محبت کریں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام کو دین اسلام کی ہدایت نصیب فرمائی۔ کیوں نہ محبت کریں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مصطفیٰ اور مجتبیٰ بنایا، اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس نبی سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں نہ محبت کریں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے،
جن کی محبت کے بغیر ایمان کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. کیوں نہ محبت کیا جائے اس امام الانبیاء رحمت للعالمین سے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوسری مخلوق شجر اور حجر بھی محبت کیا کرتے تھے، آپ کی تعظیم کیا کرتے تھے. کیوں نہ محبت کیا جائے اس نبی پاک سے جس کی محبت، جس سے الفت اور محبت جنت میں دخول کا سبب، رب کی رحمتوں اور مغفرتوں کے حصول کا سبب ہے. لیکن سوال یہ ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار کیا ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ سے الفت کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ میرے دینی بھائیوں، جب اللہ کے کلام قرآن مجید کو پڑھیں گے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھیں گے، صحابہ کرام کی بے انتہا الفت اور محبت کو دیکھیں گے، اس وقت ہمیں اندازہ ہوگا، اس وقت ہمیں علم ہوگا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے. میرے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر شخص کے دل میں، ہر مومن کے دل میں دنیا کی ساری چیزوں سے فوقیت لے جانی چاہیے. اس وقت تک وہ شخص اپنے آپ کو مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتا جب تک کہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دنیا کی ساری چیزوں پہ قربان نہ کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنی محبت اور اپنے نبی کے محبت کے معیار اور اس کے رتبے کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. انسان فطری طور سے بہت ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے. ان مختلف چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی محبت اور اپنے نبی کے محبت کے معیار کا ذکر کیا. انسان فطری طور سے محبت کرتا ہے، الفت کرتا ہے اپنے آبا و اجداد سے، اپنی اولاد سے، اپنے بھائیوں سے، بیویوں سے، رشتہ داروں سے. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا. انسان اپنے مال سے بھی محبت کرتا ہے، انسان اپنی تجارت سے بھی محبت کرتا ہے جس کے کساد بازاری اور جس کے خسارے کا ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. انسان اپنے گھروں سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے عالیشان محلوں سے بھی محبت کرتا ہے. لیکن میرے دینی بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان تمام چیزوں سے فوقیت لے جائے. اولاد کی محبت، والدین کی محبت، اعزاء اور اقارب کی محبت، مال و تجارت کی محبت، دنیا کے ہر شخص کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے محبت کے نیچے ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہو جائیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. وہ شخص جس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کم ہو جائے، ان دنیاوی چیزوں کی محبت زیادہ ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ رب کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے. فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. انتظار کرو اس وقت کا کہ اللہ کا عذاب آ پہنچے اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں ان چیزوں کی محبت زیادہ ہو جائے. میرے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس رتبے میں ہو، محبت نبوی کا معیار کیا ہو،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت کے اندر بیان فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنین یہ اپنے نبی کے مقابلے میں اپنی نفسوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کی شان اور ہر مومن کے یہاں اپنے نبی کا مقام اپنے نفس سے اوپر سمجھتا ہے۔ یہ مقام ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما من مؤمن الا وانا اولى الناس به في الدنيا والاخره اقرأوا ان شئتم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں مومنوں سے ان کے نفس کے مقابلے میں ان سے کہیں زیادہ اولا ہوں۔ اگر نہیں یقین آتا ہے تو اللہ کے اس کلام کو پڑھ لیجیے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وہ شخص ایمان کی حلاوت اور اس کی چاشنی کو پا ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اس کے نزدیک اللہ اس کے رسول کی محبت فوقیت نہ لے جائے۔ ایمان کی حقیقت، ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی، ایمان کا مزہ اور ثمرہ اسی وقت اسے حاصل ہو سکتا ہے جس وقت اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دلوں میں دنیا کی ساری چیزوں سے اوپر ہو جائے۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد والناس اجمعین اور دنیا کے سارے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں اپنے صحابہ کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے سفر میں ہیں، سیر و تفریح میں ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پیارے، آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، الا نفسی، سوائے اپنے نفس کے، سوائے اپنے نفس کے، دنیا کی ساری چیزوں سے کے مقابلے میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عمر یہ نہیں ہو سکتا، لا یا عمر یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی سوچ کے فوراً کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول حتی من نفسی، حتی من نفسی، اے اللہ کے رسول میں اپنے نفس سے بھی زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الآن یا عمر، الآن یا عمر، اے عمر اب جا کر کے ایمان مکمل ہوا، اب جا کر کے ایمان کامل ہوا ہے جب اپنے نفس سے زیادہ مجھے چاہنے لگے اور مجھ سے محبت کرنے لگے۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے اندر اپنی محبت کے معیار اور درجے کو بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی ساری چیزوں پہ فوقیت لے جائے۔ اور اگر اس کی زندہ مثال دیکھنی ہے، اگر محبت نبوی کا رتبہ اور مقام جس نے ادا کیا ہے اس کے نمونے دیکھنے ہیں، میرے دینی بھائیوں چند لمحے نکالیں اور نبی کے صحابہ کی زندگی کو پڑھ ڈالیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب قرآن کے اس آیت کی تفسیر تھے، دنیا کی ساری چیزوں کے مقابلے میں
اپنے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی چوتھے خلیفہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا، پوچھا کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتلاؤ تم صحابہ کرام کی محبت کیسی تھی اللہ کے رسول کے لیے، کیسی محبت کرتے تھے، تمہارے محبت کا معیار کیا تھا، مقام کیا تھا؟ کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کان واللہ احب الینا من اموالنا واولادنا وآبائنا وامہاتنا ومن البارد علی الظمآ۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے تھے، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی مال سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنی ماؤں سے زیادہ۔ یہ ایک پیاسا شخص جس شدت کے ساتھ ٹھنڈے پانی کو چاہتا اور محبت کرتا ہے، ہم اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے اپنے نبی سے محبت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اپنے نبی کے محبت کے مقابلے میں کبھی کسی چیز کو ترجیح نہیں دیا کرتے تھے۔ دوسری روایت سنیں، سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں، خصوصاً وہ صحابہ کرام جو مدینے کے رہنے والے تھے، انصار تھے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اپنے ان صحابہ کے جواب کو سننا چاہتے تھے۔ انصار کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے، اپنی قوم کی نیابت کرتے ہوئے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں هذه اموالنا بين يديك فاحكم فيها بما شئت وهذه نفوسنا بين يديك لو استعرضت بنا لخضنا لو استعرضت بنا البحر لخضنا نقاتل بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك۔ یہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے موقع پر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول هذه اموالنا، یہ ہمارے مال ہیں، آپ جس طریقے سے چاہیں اسے استعمال کریں۔ هذه نفوسنا، یہ ہماری جانیں ہیں، جہاں چاہیں وہاں لگا دیں، آپ ہمیں چاہیں تو سمندر کے اس پار بھی جا کر کے ہم آپ کے ساتھ قتال کرنے کو تیار ہیں۔ یہی نہیں، اے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے دائیں سے، آپ کے بائیں سے، آپ کے سامنے سے، آپ کے پیچھے سے، ہر چہار جانب سے ہم اپنے نفسوں کو آپ کے لیے فدا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ حال تھا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا کہ کس طریقے سے اپنے نبی کے سے محبت کیا کرتے ہیں۔ میرے دینی بھائیو، یہی نہیں، صحابہ کرام کی وہ جماعت چھوٹے سے بڑے عمر میں، یہاں تک کہ عورتیں، صحابیات بھی، سب نے یہ سیکھا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی یہی رب کی رحمتوں اور مغفرتوں کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول کی محبت ہی جنت میں دخول کا سبب ہے۔ اس لیے سارے صحابہ کرام فدا ہو ابی و امی کہا کرتے تھے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غزوہ احد کے موقع پر مدینے کے اندر یہ شور پیدا ہو گئی، پورے مدینے کے اندر آوازیں گونجنے لگی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی۔ ایک انصاری عورت، ایک خاتون، ایک صحابیہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت کی خبر سن کر کے اپنے گھر سے نکل پڑتی۔ راستے میں ملنے والوں نے ملے، کہنے والوں نے کہا، کسی نے بیٹے کی شہادت سے استقبال کیا، کسی نے باپ کی شہادت کی خبر دی، کسی نے شوہر کے شہادت کی خبر دی، کسی نے بھائی کے شہادت کی خبر دی، بغیر کسی پرواہ کیے ہوئے یہی پوچھتی رہی وہ عورت، یہ بتلاؤ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے، مجھے یہ بتلاؤ ہمارے نبی کا کیا حال ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہر شخص کے جواب میں اس عورت کا یہی کہنا تھا، اس صحابیہ کا یہی کہنا تھا کہ مجھے بتلاؤ ہمارے نبی کا کیا حال ہے، یہاں تک کہ قریب پہنچ کر کے آپ کے کپڑے کے دامن کو پکڑ کر کے وہ صحابیہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول آپ کو صحیح سلامت دیکھ کر کے ساری مصیبتیں ہماری آسان ہو گئی۔ وہ عورت کہتی ہے جیسا کہ روایت کے اندر ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہا کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول بیٹے کی شہادت کی خبر ملی، شوہر کے شہادت کی خبر ملی، باپ کے شہادت کی خبر ملی، بھائی کے شہادت کی خبر ملی، لیکن یہ ساری کی ساری مصیبتیں آسان ہو گئیں آپ کو صحیح سلامت دیکھ کر کے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ صحابی رسول اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، قریش کی طرف سے مندوب بن کر کے آئے تھے، اس موقع پر واپس جا کر کے نبی کے صحابہ کی محبت کو ذکر کرتے ہیں اہل قریش سے کہ نبی کے صحابہ کیسی محبت کرتے ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک اسلام میں نہ داخل ہوئے تھے، وہ نبی کے صحابہ کی محبت کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے بہت سارے بادشاہوں کو دیکھا ہے، مکے کی طرف سے قاصد اور پیغامبر کی شکل میں قیصر و کسریٰ کے پاس بھی گیا ہوں، نجاشی کے پاس بھی گیا ہوں، لیکن میں نے اصحاب محمد کو محمد کے ساتھ جو محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ کی قسم میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ عروہ ابن مسعود کہتے ہیں واللہ انی رأیت ملکا قط يعظمه اصحاب محمد يعظم اصحابہ، يعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب محمد جس قدر اپنے نبی کی تعظیم اور محبت کرتے ہیں میں نے ایسا نہیں دیکھا۔ آگے بیان فرماتے ہیں واللہ ان تنخم نخامہ الا وقعت فی کف رجل منهم فدلک بها وجهه وجلده۔ آگے کہتے ہیں عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک اسلام میں نہیں تھے، اللہ کی قسم میں نے محمد کے اصحاب کو دیکھا ہے کہ اگر وہ تھوکتے بھی ہیں تو اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر کے اپنے جسم اور چہرے پر مل لیا کرتے۔ میں نے اصحاب محمد کو دیکھا ہے اگر وہ وضو کرتے ہیں ان کے وضو کے پانی کے قطروں کو لینے کے لیے اصحاب رسول جھگڑ جاتے۔ میں نے اصحاب محمد کو دیکھا ہے کہ ان کا نبی جب بات کرتا ہے، محمد عربی جب بات کرتے ہیں، میں نے اصحاب محمد کو دیکھا ہے کہ ان پہ ہوائیاں برستی ہیں، وہ بالکل خاموش رہا کرتے ہیں۔ یہ اس صحابی رسول کی بات ہے، اسلام میں داخل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس قدر اپنے نبی سے محبت کرتے تھے، وہ زندہ اور جاگتی تصویر ہے، قرآن کے ان آیتوں کی تفسیر ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ نبی کی محبت دنیا کی ساری چیزوں سے فوقیت لے جائے۔ میرے دینی بھائیوں، یہ معیار ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس محبت کو ثابت کیسے کیا جائے؟ محبت رسول کے دعوے ہر ایک کے پاس ہیں، کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں محبت نہیں کرتا، اور یقیناً بغیر محبت رسول کے، بغیر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے میرے دینی بھائیوں نہ نجات دنیا میں اور نہ کامیابی آخرت میں مل سکتی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس محبت کو ثابت کیسے کیا جائے؟ محبت رسول کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کیسے اس محبت کو ثابت کیا جائے؟ میرے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا، سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی جائے۔ بغیر اطاعت نبی کے، بغیر اتباع رسول کے، بغیر نبی کے فرمان پہ عمل کے، بغیر نبی کے نقش قدم پہ چلے ہوئے
محبت کے دعوے جھوٹے ہوں گے، محبت کو ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت نبوی چاہتا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی اتباع کرنا، آپ کے نقش قدم پر چلنا، اتنا ہی چلنا جتنا چل کر کے امت کو بتلا دیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے اندر بے شمار آیتوں کے اندر اپنے نبی کی اطاعت کا ذکر کیا، یہاں تک کہ بعض آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کی اطاعت کو مقدم کر دیا۔ نبی کی اطاعت کو عملوں کے قبولیت کا سبب بتلایا ہے۔ اگر اطاعت نبی نہیں ہے تو ایسی صورت میں کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کی باتوں سے روگردانی مت کرو حالانکہ تم سن رہے ہو، جان رہے ہو۔ دوسری آیت کے اندر بیان فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کی۔ اس لیے کہ یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہ نبی اپنی طرف سے اپنے بندوں کو کسی بھی کام کا حکم نہیں دیتا، یہ اس وقت بولتا ہے جب عرش والا اسے بولنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اس لیے کہ یہ نبی وہی کہتا ہے جو وحی کے ذریعے آپ کو پہنچایا جاتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو رب کا پیغام آتا ہے اسی پیغام کو رب کے بندوں کے پاس پیش کرتا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے آپ سے سچی محبت کو ثابت کر سکتے ہیں۔ اطاعت نبوی کے ساتھ اتباع نبوی بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اپنی عبادتوں میں، اپنے معاملات میں، شب و روز کے مشاغل میں جب تک ہم اتباع نبوی پر نہیں عمل کریں گے، اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ میرے دینی بھائیوں، اتباع نبوی جس سے آج بہت لوگ دور ہیں، نبی کی اتباع اور پیروی سے لوگ کوسوں دور ہیں۔ اپنے اماموں کے مسلک، ہمارا یہ مسلک، ہمارے یہ پیر، ہمارے یہ امام، ہمارے یہ مرشد، اگر رب کی سچی محبت چاہیے تو اتباع نبوی میں رب کی محبت حاصل ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے لوگو، اگر اپنے خالق کی، اپنے مالک کی، اپنے رب کی اگر محبت چاہتے ہو، اللہ سے سچی محبت کرتے ہو تو نبی کی اتباع کے بغیر چارہ نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اپنے خالق سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو نبی کی اتباع کرنی ہوگی، اور جب نبی کی اتباع کر لو گے تو ایسی صورت میں اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ کی محبت اگر چاہیے، آپ چاہتے ہیں کہ میرا خالق مجھ سے محبت کرے، تو اس خالق کے بھیجے ہوئے محبوب کی اتباع کرنی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اس وقت تک کوئی بھی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے خواہشات نفس کو میرے طریقے پر نہ لگا دے۔ اللہ کے رسول نے جو پیش کیا ہے اس پر چلانا ہے، اس وقت وہ شخص جا کر کے اپنے آپ کو کامل مومن کہلانے کا حق رکھتا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کے تعلق سے
جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اللہ کے رسول کہتے ہیں جو بخاری کے اندر موجود ہے، کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، قیل ومن یابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا۔ اطاعت نبوی، اتباع نبوی، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہ جنت میں دخول کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے اصحاب نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ کون سا بد نصیب ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ اللہ کے رسول نے جنت میں دخول کا معیار بتلایا اور یہ بیان فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اتباع کی، جس نے میری پیروی کی، جس نے میرے نقش قدم کو اختیار کیا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، محبت رسول اطاعت رسول میں، محبت رسول اتباع رسول میں ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی اتباع کریں۔ محبت رسول کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے جس چیز کا حکم فرمایا ہے، جس چیز کا فیصلہ کر دیا ہے، محبت نبوی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے فیصلے کو بلا چون چرا اسے اختیار کیا جائے، اور اختیار کرتے ہوئے دل میں کوئی ہچکچاہٹ بھی محسوس نہ ہو۔ اللہ کے رسول کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے دلوں کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی تنگی محسوس نہ کی جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، رب نے اپنے ذات کی قسم کھا کر کے کہا، فلا وربک، اے نبی تیرے رب کی قسم ہے، یہ اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتے ہیں جب تک کہ یہ آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں، آپ کے فیصلے کو مان نہ لیں، اس وقت تک یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور صرف تسلیم نہیں کرنا ہے، صرف فیصلے کو ماننا ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ اپنے نفسوں کے اندر کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ بھی محسوس نہ کریں۔ وَلَا ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سر تسلیم خم کر دینا ہے، نبی کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہے۔ دوسری آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ رب کے فیصلے کے بعد، نبی کے فیصلے کے بعد نہ کسی مومن کو، نہ کسی مومنہ عورت کو کوئی بھی اختیار باقی نہیں رہتا ہے، اسے تسلیم کرنا ہوگا۔ رب کے فیصلے کو نہ تسلیم کرنے والا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ تسلیم کرنے والا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہوگا، کھلی ہوئی گمراہی میں ہوگا جس نے اپنے نبی کے فیصلے کو تسلیم نہ کیا۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی علامت یہ ہے، پہچان یہ ہے کہ آپ کے قضیے اور آپ کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نبی مکرم، وہ ذات مقدسہ اور مطہرہ جسے اللہ نے امام الانبیاء بنا کر کے بھیجا، جسے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، نبی سے سچی محبت کی علامت یہ ہے، نبی سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی ذات پر دشمنان اسلام کے جو حربے آتے ہیں، دشمنان اسلام کی طرف سے جو اعتراضات اللہ کے رسول کی سنت کے تعلق سے، آپ کی ذات مبارکہ کے تعلق سے، آپ کے اہل خانہ کے تعلق سے، دشمنان اسلام کے جو اعتراضات ہیں، جو شبہات ہیں، جو حملے ہیں،
ان تمام کا دفاع کرنا آپ کی ذات سے، آپ کی سنت سے، آپ کے دین سے، آپ کے طریقے سے، یہ ایک نبی کی محبت کرنے والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کو دفاع کیا جائے۔ وہ شخص اگر قلم میں اس کے طاقت ہے، قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے نبی کی سیرت اور صورت کو پیش کر کے، نبی کی تعلیم کو عام کر کے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان شبہات کو دفاع کرنا ہے، یہ نبی سے محبت کا تقاضا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، آپ کے صحابہ اپنے نبی کے بارے میں کبھی کچھ سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اپنے نبی کی ذات اور اپنے نبی کے لائے ہوئے دین کے بارے میں کبھی کسی دسیسہ کاری کو پسند نہیں کرتے تھے۔ دفاع کیا ہے اپنے نبی کی طرف سے، نبی کے ذات کی طرف سے، نبی کی سنت کی طرف سے، نبی کے لائے ہوئے دین کی طرف سے۔ یہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی ذات سے دفاع کیا جائے۔ نہیں پڑھا ان دو نوجوان بچوں کے واقعے کو غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ معرکہ شروع ہی ہونے والا تھا، لوگ صفوں میں کھڑے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے دائیں اور بائیں دو نوجوان بچے ہیں۔ ان بچوں کو دیکھ کر کے ہم نے اپنے دل کے اندر یہ سوچا کہ اے کاش کوئی مجھ جیسا نوجوان، اے کاش کوئی عمر دراز شخص ہوتا جس کا سہارا بھی کسی موقع پر مل سکتا۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو صحابہ جن کے بارے میں مورخین کا کہنا ہے جن کی عمریں 12 سے لے کر کے 14 سال تک کی تھی، یہ صحابہ کرام، یہ دو نوجوان بچے جو عبد الرحمن ابن عوف کے بغل میں کھڑے ہیں، کہتے ہیں کہ اتنے ہی میں ایک شخص نے اپنے ہاتھوں سے کچوکا دے کر کے مجھ سے پوچھا کہ اے چچا جان ذرا یہ بتلاؤ کہ اس میں ابو جہل کون ہے، سامنے کے لشکر میں ابو جہل کون ہے؟ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ یہ بچہ اللہ کے رسول کے اس بڑے دشمن کو جس پر اہل مکہ کو فخر ہے اس دشمن کے بارے میں پوچھتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ تمہیں اس سے کیا پڑی ہوئی؟ اسی منظر میں تھا۔ کہتے ہیں دوسرے نے کچوکا لگا کر کے پوچھا کہ بلا بتلاؤ اس میں ابو جہل کون ہے اس لشکر میں؟ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے کہا کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ ان بچوں نے جواب کیا دیا؟ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، اپنی کانوں سے سنا نہیں تھا گالیاں دیتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا، اس کو پہچانتے بھی نہیں تھے، دوسروں کے ذریعے خبر ملی تھی کہ یہ شخص ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، یہ شخص ہمارے نبی کو برا بھلا کہتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ اسی پس منظر میں تھا کہ سامنے سے اللہ کے رسول کا یہ دشمن ابو جہل نظر آیا۔ میں نے دونوں بچوں کو بتلایا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شیر کی طرح لب کے یہ دونوں بچے اپنی تلواروں کے ساتھ اور نبی کے دشمن، نبی کو گالی دینے والے شخص کے سر کو قلم کر کے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، نوجوان صحابہ کی جماعت اپنے نبی کے بارے میں کسی بھی برے بات، کسی بھی گالی یا اس طریقے سے کسی بھی شبہات کو، کسی بھی قسم کے اعتراضات کو سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ قسم کھائی ہے ماریں گے یا مر جائیں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے اور محبوب باری کو۔ ان صحابہ کرام نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کیا۔ اسی طریقے سے خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں، اہل مکہ جب انہیں سولی پر چڑھانا چاہتے تھے میدان میں لے گئے، ان سے پوچھا، طنز کرتے ہوئے کہا کہ اے خبیب ذرا یہ بتلاؤ کہ آج تمہارے جگہ تمہارا نبی ہوتا اور تمہیں چھوڑ دیا گیا ہوتا۔ کہتے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محدثین
آرام سے بیٹھا رہوں. یہ حال تھا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا. سولی پہ لٹک جانا، گردنیں کٹ جانا، مال اور اولاد کی قربانیاں پسند ہیں، لیکن نبی کے تلوے میں کانٹا چبھنے نہیں پائے. یہ محبت تھی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا. میرے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنت کو سیکھا جائے، آپ کی سنت کو عام کیا جائے، آپ کے طریقے کو، آپ کے لائے ہوئے شریعت کو، اس کا سیکھنا، اسے عام کرنا، اسے سکھلانا، یہ نبی سے سچی محبت کی علامت. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلمان گھرانوں کے بچے سب کچھ جانتے ہیں سوائے اس کے کہ ہم کس کے امتی، سب کے نام جانتے ہیں سوائے اس کے کہ اس کا نام کیا ہے، اس کی ولادت کہاں ہوئی، اس کی وفات کہاں ہوئی، اس کے بارے میں کورے ہیں. کیوں؟ آج ہم نے اپنے بچوں کو انجینئر ضرور بنا دیا، ڈاکٹر ضرور بنا دیا، لیکن اس نبی کی ذات کے بارے میں، جس نبی سے الفت اور محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، کیا اپنے بچوں کو اس نبی کے بارے میں بتلایا، اس نبی کی تعلیمات سے آشنا کرایا؟ کیا اس نبی کی سیرت کے بارے میں، کیا اس نبی کے لائے ہوئے دین کے بارے میں اپنے بچوں کو تعلیم دلائی؟ میرے دینی بھائیوں، یہ اللہ کے رسول سے سچی محبت کی علامت. نبی سے محبت ہے تو طریقے سے محبت ہونا چاہیے، نبی سے محبت ہے تو آپ کے لائے ہوئے دین سے محبت ہونا چاہیے. اور اگر آپ کے لائے ہوئے دین سے محبت ہے، آپ کے طریقے سے محبت ہے، تو اس کا سیکھنا اور سکھلانا ضروری ہے. یہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے طریقے کو سیکھا جائے، آپ کی سنت کو سیکھا جائے، اسے سکھلایا جائے، لوگوں میں عام کیا جائے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے دعا دیا ہے اپنے امتیوں کو، اپنے ان امتیوں کو جو نبی کی باتوں کو سیکھتے ہیں اور اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا فبلغه فرب مبلغ اوعى من سامع. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میرے اس امتی کو اللہ خوش رکھے، اللہ تر و تازہ رکھے، جس نے میری باتوں کو سیکھا، میری باتوں کو سنا اور دوسروں تک اسے پہنچا دیا. میرے دینی بھائیوں، یہ دعا ہے اس نبی کی، یہ دعا ہے اس امام الانبیاء کی، جس کے محبت کے بغیر ہمارے ایمان کے مکمل اور تکمیل کا سوال نہیں ہوتا. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے طریقے کو سیکھا جائے. اسی طریقے سے صرف سیکھا نہ جائے بلکہ اس پہ عمل بھی کیا جائے. اللہ کے رسول کی سنت کو اختیار کرنا، اللہ کے رسول کی سنت کو لازم پکڑنا، آپ کی سنت کے مطابق عمل کرنا، یہ اللہ کے رسول سے سچی محبت کی علامت. محبت ہو نبی سے، طریقہ ہو کسی غیر کا، یہ گوارا نہیں ہو سکتا. محبت ہو رسول اللہ سے، طریقہ کسی اور کا ہو، محبت ہو رسول اللہ سے، زندگی کے سارے پہلو کسی اور راستے پر جا رہے ہوں. میرے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑا جائے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے سامنے ایک دن نماز پڑھ کر کے بیٹھے ہوئے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں کچھ نصیحت کر دیجیے، ہمیں کچھ وصیت کر دیجیے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بہت ساری باتوں کی وصیت کرتے ہیں، وہی یہ بھی کہتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. اے میرے صحابہ، تم پر میری سنت لازم ہے، تمہیں میری سنت پہ عمل کرنا ہے. میرے خلفاء راشدین جنہیں اللہ نے ہدایت دیا ہوا ہے، ان کی سنت کو لازم پکڑنا، یہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے. اللہ کے رسول سے اگر سچی محبت ہے، اپنے نبی سے سچی الفت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، تو آپ کی سنت کو لازم پکڑنا ہوگا. ایک موقع پر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں، اگر ہدایت چاہتے ہو، اگر ہدایت پہ قائم رہنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو گمراہی سے بچانا چاہتے ہو، تو ایسی صورت میں تمہارے درمیان میں جن دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اسے اختیار کرنا ہوگا. ایک اللہ کا کلام ہے اور دوسرا نبی کی سنت. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی علامت یہ ہے، سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کیا جائے، نبی کی سنت پر عمل کیا جائے، اللہ کے رسول کے طریقے پر عمل کیا جائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بیٹے، یا بنیا کہہ کر کے پکارا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال تک نبی کی خدمت کی. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اگر ہو سکے تمہارے بس میں ہو تو جب بھی صبح کرنا، جب بھی شام کرنا، اپنے دل کو تمام کینہ اور کپٹ سے اور بغض سے پاک رکھنا، اپنے دلوں کو صاف رکھنا. اللہ کے رسول آگے کہتے ہیں اسی حدیث کے اندر اے بنیا، اے میرے بیٹے سن لو، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے. من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. میرے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنت سے محبت کیا جائے، آپ کی سنت پر عمل کیا جائے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا. نبی سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے الفت ہے، سچی محبت ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کی سنت سے محبت نہ ہو. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری محبت کا راز میری سنت میں ہے، میری محبت کا معیار میری سنت میں ہے، میری محبت کا تقاضا میری سنت میں ہے. جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، اور نبی سے محبت کرنے والا رب کی رحمتوں سے کبھی محروم نہیں ہوگا. اللہ کے رسول کہتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے نبی سے محبت کی وہ نبی کے ساتھ جنت میں ہوگا. میرے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کیا جائے، سنت سے محبت کیا جائے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آج بہت ساری سنتیں چھوڑی جا رہی ہیں. اللہ کے رسول کی بہت ساری سنتیں دم توڑتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. اور میرے دینی بھائیوں، اس بات کو یاد رکھنا کہ جہاں بھی سنتیں مریں گی، جہاں بھی سنتوں کا جنازہ نکلے گا، وہاں بدعتیں وجود میں آئیں گی. جہاں نبی کا طریقہ چھوٹے گا وہاں گمراہی آئے گی. جہاں نبی کے راستے سے قدم ہٹیں گے وہاں ضلالت اور گمراہی کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا. آج کتنی ایسی سنتیں ہیں جو اللہ کے رسول کی چھوڑی جا رہی، نظر انداز کیا جا رہا ہے. اللہ کے رسول کی سنتوں کو زندہ کرنا یہ آپ سے محبت کی علامت ہے. اللہ کے رسول کی سنتوں کو قائم کرنا، خصوصاً وہ سنتیں جسے لوگ چھوڑ رہے ہیں، جہاں وہ سنتیں غربت کی شکل میں نظر آتی ہیں، جہاں ان سنتوں کو لوگ نیا سمجھتے ہیں، ایسے ماحول میں ان سنتوں کو زندہ کرنا یہ نبی سے سچی محبت کی علامت ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من احیا سنتا من سنتی فعمل بها الناس كان له مثل اجر من عمل بها. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جس نے میری کسی سنت کو زندہ کیا، میری سنت ہے لیکن لوگ چھوڑ رہے ہیں، لوگ بھولے جا رہے ہیں، وہ سنت کملاتی ہوئی، وہ سنت دم توڑتی ہوئی نظر آتی ہے. جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس زندہ کرنے والے کو ان تمام کے ثواب کے برابر اسے ثواب ملتا رہے گا. آج کتنے ایسے ہمارے ساتھی ہیں مسجدوں میں آئیں گے بغیر 2 رکعت نماز پڑھے ہوئے بیٹھ جائیں گے. کتنے ایسے ساتھی ہیں نمازیں چھوٹ جائیں گی، بعد میں آئیں گے، سب تنہا مسجدوں کے اندر سب بندی کر کے کھڑے ہو جائیں. اللہ کے رسول کی سنت ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مسجد میں داخل ہوں، مسجد کا حق ہے کہ
بغیر 2 رکعت پڑھے ہوئے مسجد میں نہ بیٹھے۔ اللہ کے رسول کی سنت ہے جماعت اگر ختم ہو چکی ہے 2 لوگ آئے 3 لوگ آئے 4 لوگ آئے دوسری جماعت کر کے نماز کو قائم کی جائے۔ اللہ کے رسول نے دوسری جماعت قائم کرائی ہے اپنی موجودگی میں، آج یہ سنتیں ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ چہرے مبارک پر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے داڑھیوں کو سجانا، داڑھیوں کو چھوڑنا، انہیں معاف کرنا نبی کی سنت ہے۔ لیکن آج اسی سنت کو چند لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے، جس کے بدلے میں ہمارے ملکوں کے اندر خاص طور سے انہیں نہ جانے کس کس قسم کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کرنا ہے، اللہ کے رسول کی سنت کو جسے لوگ بھولے جا رہے ہیں، اپنے نبی کی سنت کو تازہ کرنا، اسے زندہ کرنا، اسے قائم کرنا، اس سنت کی دعوت دینا، یہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود بھیجے جائے۔ آج میرے ساتھی کتنے ایسے بدنصیب ہوں گے کہ پورے دن گزر جاتے ہیں اللہ کے رسول پہ درود نہیں بھیجتے ہوں گے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا یہ آپ سے سچی الفت اور محبت کی نشانی ہے۔ جس طریقے سے بندہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے خالی نہیں رکھتا ہے، ایسے صبح و شام اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، اللہ نے حکم دیا ہے اپنے نبی سے محبت کرتے ہو تو اپنے نبی پہ درود بھیجتے رہو۔ نبی پر درود بھیجنا، اللہ کے رسول پر درود بھیجنا، یہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی علامت ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا۔ اللہ کے رسول پر ایک مرتبہ درود بھیجیے، ایک مرتبہ درود پڑھیے، اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوتی۔ رب کی طرف سے وہ شخص 10 رحمتوں کا مستحق ہوتا ہے جو اپنے نبی پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ نبی کا وہ امتی اپنے نبی سے سچی محبت کرتے ہوئے، محبت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے جو اپنے نبی پر کثرت سے درود بھیجتا ہے، نبی کے نام کے آنے پر درود بھیجتا ہے، وہ شخص اپنے آپ سے بخیلی کے لیبل کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے امتیوں میں سب سے بڑا بخیل وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور مجھ پہ درود نہ بھیجے، مجھ پہ درود نہ بھیجے، وہ بخیل ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رغم عنف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پہ درود نہ بھیج سکے۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ اللہ کے رسول سے سچی محبت کا تقاضا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ساتھیوں نے، دوستوں نے نبی کے نام آنے پر انگوٹھا چوسنے میں امت کو لگا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر، رسول اللہ نے اپنے فرمان کے اندر درود پڑھنے کے لیے کہا ہے، لیکن آج لوگوں کو انگوٹھا چوسنے پہ لگایا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، نبی پر درود بھیجو اللہ کہہ رہا ہے، لیکن قرآن کی اس آیت کی مخالفت پہ اتر کر کے، قرآن کی اس آیت کی مخالفت کرتے ہوئے لوگ درود بھیجنے کی بات نہیں انگوٹھے چوسنے کی باتیں کرتے، امت کو انگوٹھا چوسنے پر لگا دیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جس نے ایک مرتبہ مجھ پہ درود بھیجا، درود پڑھا، اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ درود پڑھنے کی بات کہی گئی ہے، درود بھیجنے کی بات کہی گئی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو درود سکھلایا ہے، درود پڑھنے کا طریقہ سکھلایا ہے، انگوٹھا چوسنے پر امت کو نہیں لگایا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے،
قرآن کی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے رسول پہ درود بھیجو، وہ صحابی رسول اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کو ہم سلام کریں یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن درود کیسے بھیجیں یہ بتلا دیجیے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم جانتے ہیں کہ آپ پر آپ کو سلام کیسے کریں، لیکن صلات اور درود کیسے بھیجیں یہ ہمیں بتلا دیجئے۔ مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھ پر درود اس طریقے سے بھیجو، درود سکھلا رہے ہیں کہ یہ مجھ پہ درود بھیجو، اس طریقے سے درود بھیجا جاتا ہے۔ لیکن میرے دینی بھائیوں، آج امت کو انگوٹھا چوسنے پر لگایا گیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت یہ ہے، اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی پر درود بھیجیں، کثرت سے درود بھیجیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو کثرت سے مجھ پہ درود بھیجتا ہے قیامت کے دن میری سفارش کا زیادہ حقدار ہوگا۔ ہم کثرت سے درود بھیجیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور میرے دینی بھائیوں، اس کے لیے بھی ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ آج مارکیٹ میں درود بہت بکتے ہیں، درود بہت بک رہے ہیں مارکیٹ میں، یہ درود عطاریہ ہے، تو یہ درود رضویہ ہے، تو یہ درود حاجہ ہے، تو یہ درود فلانیہ ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی درود سکھلایا ہے۔ آج جو صلاۃ و سلام نماز سے پہلے، اذان سے پہلے، نماز کے بعد، قیامت کی صبح تک کے لیے میرا چیلنج ہے کہ اسے نہیں ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ نے، تابعین نے، ائمہ کرام نے، چاروں اماموں نے، کسی نے اس درود کو نہیں پڑھا ہے جو آج مروجہ درود ہمارے مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول سے اگر سچی محبت ہے تو اللہ کے رسول پر وہی درود پڑھیں جسے ابو بکر پڑھا کرتے تھے، جسے عمر فاروق پڑھتے تھے، جسے عثمان غنی پڑھتے تھے، جسے علی پڑھتے تھے، جسے آپ کے نواسے حسن اور حسین پڑھتے تھے۔ اسی درود کو پڑھ کر کے اس درود کی برکت کو حاصل کریں گے اور اپنے نبی سے سچی محبت کریں گے۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بہت سارے تقاضے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے، آپ کی ثنا بیان کی جائے، کثرت سے آپ کا ذکر ہو، اللہ کے رسول سے ملاقات کی، آپ کے دیدار کا شوق پیدا ہو، آپ کی رویت کا شوق پیدا ہو۔ اسی طریقے سے آپ کے فضائل، آپ کے خصوصیات، آپ کے معجزات، آپ کے نبوت کے دلائل جانے جائیں، پڑھے جائیں۔ اسی طریقے سے آپ کی سنت کو لوگوں تک پہنچایا جائے، آپ کی سنت کو سیکھا جائے، عام کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو باادب لیا جائے، صرف آپ کا نام نہ لیا جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نبوت اور رسالت کو ذکر کر کے لیا جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی علامت اور اس کا تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، آپ کے حدیثوں کو سننے کے لیے وقار کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ کے رسول کے طریقے کو جاننے کی کوشش کی جائے، اور اسی طریقے سے آپ کے آل بیت سے، آپ کے صحابہ سے محبت کی جائے۔ یہ تمام تقاضے ہیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے۔ میرے دینی بھائیوں، آخری نقطہ اس درس کا، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اگر حاصل ہو جائے، سچی محبت ہم کرنے لگے، اس کا ثمرہ کیا ہوگا، اس کا بدلہ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس پہ انعام کیا ہوگا۔ میرے دینی بھائیوں، دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں آپ کے لیے، دنیا اور آخرت کی ساری نجات آپ کے لیے ہے، دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں آپ کے لیے ہے اگر آپ اپنے نبی سے سچی محبت کرتے ہیں، اپنے نبی سے سچی الفت کرتے ہیں۔ تو میرے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ کی محبت کا حصول موجود ہے۔ اللہ کے رسول کی سچی محبت میں خالق کائنات، اپنے خالق اور مالک کی سچی محبت کا حصول موجود ہے اگر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت اگر چاہتے ہو، اپنے رب سے سچی محبت ہے تو نبی کی اتباع کیجئے، نبی کی اتباع کر کے نبی کی محبت حاصل ہوگی، اپنے خالق کی محبت حاصل ہوگی۔ یہی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رحمتوں کا نزول ہوگا، گناہ بخشے جائیں گے، گناہوں کا کفارہ ہوگا، گناہ مٹائے جائیں گے اگر آپ اپنے نبی سے سچی محبت کرتے ہیں۔
اگر آپ اپنے نبی کی اتباع کرتے ہیں، نبی سے سچی محبت ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، نبی سے سچی محبت ہے، رب کی رحمتوں کے نزول کا ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی آیت کے اندر بیان فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اللہ تم پر رحمتوں کی بارش کریں گے۔ اگر اپنے نبی کی اتباع کر کے نبی سے سچی محبت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے غفران اور رحمتوں کے نزول کی برکھا برسے گی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی وجہ سے، سچی محبت کے حصول ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوگی میدان محشر میں، آخرت کے مراحل میں، اگر اپنے نبی سے سچی محبت ہے۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابی رسول اپنے نبی کی خدمت میں آتے ہیں، قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَمَاذَا أَعْدَدتَّ لَهَا، قیامت کب قائم ہوگی؟ تیاریاں اس کے لیے کیا کر رکھی ہیں؟ سامان کیا مہیا کر رکھا ہے؟ سفر کے سامان کیا تیار کر رکھے ہیں؟ قیامت کب قائم ہوگی اس کے لیے تیاریاں کیا کر رکھی؟ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے کوئی بہت زیادہ نماز اور روزے تو نہیں، ولیکن احب اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول کوئی بہت زیادہ اعمال تو نہیں کیے ہیں، لیکن میں اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں المرء مع من احب، جاؤ اگر نبی سے سچی محبت کرتے ہو تو قیامت کے دن نبی کی صحبت حاصل ہوگی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب یہ بیان فرمایا کہ جاؤ جس سے سچی محبت کرتے ہو اسی کی صحبت حاصل ہوگی قیامت کے دن، کہتے ہیں کہ سارے مسلمانوں کو، سارے صحابہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ کبھی اس طریقے سے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ پھر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں، میرے عمل ان سے کم بھی رہیں تبھی مجھے یقین ہے کہ قیامت کے دن ان کی صحبت حاصل ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت جنت میں دخول کا سبب ہے، نبی کی رفاقت کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا سبب ہے۔ اگر اپنے نبی سے سچی محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، آپ کی یاد آتی ہے، آپ کو یاد کرتا ہوں، اپنے گھر سے نکلتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، آپ سے ملتا ہوں، آپ کو دیکھ کر کے مجھے سکون ملتا ہے، لیکن اے اللہ کے رسول جب میں اپنی موت کو یاد کرتا ہوں، آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں، جنت میں آپ کے مقام کو یاد کرتا ہوں، جنت میں آپ کے رتبے کو یاد کرتا ہوں، اے اللہ کے رسول پریشان ہو جاتا ہوں کہ وہاں کیسے آپ سے ملاقات کر پاؤں گا، وہاں کیسے آپ کے پاس آ پاؤں گا جب آپ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، اعلیٰ مقام میں ہوں گے۔ اے اللہ کے رسول آج اس دنیا کی زندگی میں گھروں سے نکل پڑتا ہوں جب بے چینی ہوتی ہے، آپ کے دیدار کا شوق پیدا ہوتا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اپنے گھر سے نکلتا ہوں، آپ کے پاس آتا ہوں، لیکن کل کو جب سوچتا ہوں کہ آپ کہاں ہوں گے، آپ کا مقام کتنا اونچا ہوگا، اللہ کے رسول میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ کیسے میں آپ سے ملاقات کر پاؤں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا۔ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جس نے نبی کی اطاعت کر لی، جس نے رسول کی اطاعت کر لی، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی وہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، وہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے، وہ شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ جاؤ اطاعت رسول اگر ہے، اتباع رسول اگر ہے تو جنت میں انبیاء کی صحبت حاصل ہوگی۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ جنت میں دخول کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں غلو سے کام نہیں لینا، افراط اور تفریط کا شکار نہیں ہونا، اس لیے کہ غلو کرنا،
افراط اور تفریط کرنا، جفا کشی کرنا، میرے دینی بھائیوں یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ آج کتنے لوگ ہیں محبت ضرور کرتے ہیں، محبت کرنے میں غلو کرتے ہیں، محبت کرنے میں افراط اور تفریط کے شکار ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت سیکھنی ہے، سچی محبت کرنی ہے۔ صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیے، اللہ کے رسول کے اصحاب کی زندگی کا مطالعہ کیجیے۔ اللہ کے رسول کے اصحاب اپنے نبی سے کس قدر محبت کرتے تھے، کس طرح محبت کرتے تھے، کیسی محبت کرتے تھے، اور اپنے نبی کی محبت کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ درس تھا، موضوع تھا محبت رسول کے تعلق سے، اللہ کے رسول سے محبت اور اس کے تقاضے کے تعلق سے۔ میرے دینی بھائیوں، ایک جملہ، ایک لفظ ہمارے ملکوں کے اندر بڑے زور و شور سے استعمال کیا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ آج عشق رسول کے نعرے لگتے ہیں، عاشق رسول، عشق رسول، عشق مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ کے بورڈ لگتے ہیں۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول سے اگر محبت ہے، سچی محبت ہے، تو عشق کے لفظ کو ہٹانا ہوگا، عشق کے لفظ کو دور کرنا ہوگا۔ عشق رسول، عشق نبی، عشق مصطفیٰ، عشق فلان۔ میرے دینی بھائیوں، عشق کا لفظ اللہ کے رسول کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، رب کے قرآن کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا یہ گستاخی رسول ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنی محبت کے لیے، اپنے نبی کی محبت کے لیے جہاں بھی استعمال کیا ہے وہ محبت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، محبت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کہا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول کے صحابہ محبت کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن کے اندر، نبی نے اپنے فرمان کے اندر محبت کے لفظ کو استعمال کیا ہے۔ عشق کا لفظ استعمال کرنا نبی کے لیے گستاخی رسول ہے، عشق کا لفظ استعمال کرنا اپنے رب کے لیے یہ گستاخی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لفظ کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ عشق کے معنی ہے کسی کو شہوتوں کے ساتھ چاہنا، شہوتوں کے ساتھ کسی پر ٹوٹ پڑنا۔ میرے دینی بھائیو، یہ جملہ عشق رسول، عشق مصطفیٰ، عاشق رسول، یہ الفاظ استعمال کرنے والے یہ نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر اپنے نبی کے لیے، نبی نے اپنے فرمان کے اندر اپنے صحابہ کے لیے، اپنی محبت کے لیے محبت کا ذکر کیا ہے، عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اگر ایک چھوٹا سا سوال کیا جائے عشق رسول استعمال کرنے والوں سے، عشق مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ سے، کیا یہ لفظ کوئی شخص اپنی بہن اور ماں کے لیے استعمال کر سکتا ہے؟ ہر شخص اپنی بہن سے محبت کرتا ہے، ہر شخص اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، ہر شخص اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، لیکن کیا وہ اپنی بیٹی کو، کیا وہ اپنی بہن کو، کیا وہ اپنی ماں کو عشق کے لفظ سے پکار سکتا ہے، عشق کا لفظ استعمال کر سکتا ہے کہ میں تجھ سے عشق کرتا ہوں، میں تجھے عشق چاہتا ہوں؟ میرے دینی بھائیو، یہ لفظ اللہ کے رسول کے لیے گستاخی۔ اللہ کے رسول سے سچی محبت یہ ہے کہ محبت رسول استعمال کیا جائے، اللہ کے رسول سے سچی محبت کیا جائے۔ عشق کے لفظ کا استعمال یہ اللہ کے رسول کے اصحاب سے بالکل نہیں ثابت ہے۔ یہ لفظ استعمال کرنا یہ غلو ہے اور یہ جہالت ہے کہ جسے رب نے استعمال کیا اسے نہ استعمال کرتے ہوئے جسے ہم نے چاہا اسے استعمال کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جب تک اس دنیا میں رکھنا، ہمیں اپنے نبی کے طریقے پر قائم اور دائم رکھنا، صحیح اسلامی عقیدے پر رکھنا۔ بار الہ ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت کو، اپنے نبی کی محبت کو، نبی کے طریقے کی محبت کو، نبی کے سنت کی محبت کو، بار الہ تو ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت، اپنے نبی کی محبت کو دنیا کے ساری چیزوں سے فوقیت عطا فرما۔ بار الہ جب تک رکھنا، ہم تمام کو صحیح اسلامی عقیدے پر رکھنا۔ جب اس دنیا سے ہم رخصت ہوں، ہمارا خاتمہ ہو، بار الہ اس وقت ہم سے راضی ہو، اس وقت ہم سے خوش ہو، اس وقت ہم تمام کے دل تیرے اور تیرے نبی کی محبت سے لبریز ہوں۔ ہم تمام کے زبانوں پر یہی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔